بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی کچھ مصروفیات تھی، پھر رمضان کا آخری عشرہ تھا، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا مصروفیات کی وجہ سے۔ اب الحمدللہ تھوڑی چیزیں لائن اپ ہوئی ہیں، تو اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے قرآن کا کچھ حصہ بیان کر سکوں۔ اس ویڈیو کی سٹارٹ بھی التجا سے کہ آپ کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، کوشش کریں کہ اس کو ایک دفعہ اٹھائیں اور اس کا سادہ ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ پاک آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آج جو ہم قرآن کا حصہ بیان کریں گے یہ 177ویں آیت ہے۔ یہ آیت بر اسے کہتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اس میں اللہ پاک نے تقوی کو بیان کیا ہے۔ یہ سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ڈر رکھنے والے اور متقی ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ متقی لوگوں کے بارے میں، کہ یہ جو خصوصیات ہیں اس کے جو حامل لوگ ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ تقوی کو بیسیکلی ایکسپلین کیا ہے قرآن نے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے کہ اس میں یہ کہ عرب میں جو لوگ تھے وہ یہود اور نصارہ آپس میں اس بات پہ ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ جو قبلہ ہے وہ مشرق کی طرف ہے، دوسرا کہتا تھا کہ مغرب کی طرف ہے، تو ان کا جو سارا فوکس تھا وہ اسی بات پہ تھا۔ تو جو قرآن ہے اس نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا۔ اس نے کہا کہ نیکی اصل یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اونٹ کو نگل جاتے ہو اور کیڑیوں کے معاملے میں بحث کرتے ہو۔ تو اس میں بھی جو یہودی جو علماء تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے تھے، اور بڑی بڑی معاملات میں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کرتے تھے اور اس کو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو دین کو بیان کیا تھا لوگوں کو، وہ خدا پسند دین نہیں تھا، وہ بیسیکلی لوگ پسند دین تھا، عوام پسند دین تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کو بیان کیا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تمہارا کہ تم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس بات کو مانا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے اور ان پہ ایمان لائے ہو تم۔ اور پھر آگے بیان کیا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، جو قرآن ہے، کہ اس کو مانا ہے، اس پہ سچا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں، جو حضرت آدم سے اللہ نے دین شروع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے ختم کیا، ان سب پیغمبروں کو مانا ہے تم نے۔ اور پھر آگے جو ایمانیات کے بعد جو دوسری چیز بیان کی وہ یہ کہ اور جو تمہارا عزیز مال ہے جس کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اس کو کیا تم نے اللہ کی محبت میں خرچ کیا ہے؟ پھر جب خرچ کرنے کی بات کرتا ہے قرآن تو سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے کہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو مستحق ہیں، کہ ان کے بارے میں سوچے کہ ان کا بھی کچھ حق ہے تمہارے مال میں۔ پھر جو یتیم ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسافر ہیں، جو تمہیں مانگنے کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور پھر گردنیں چھڑانے میں، اس وقت غلاموں کو آزاد کرنا ایک بڑی نیکی تھی، تو کیا تم نے اپنا مال ان معاملات میں خرچ کیا ہے؟ اور یہ بیان کرنے کے بعد قرآن نے فرمایا کہ اور نماز قائم کی ہے تم نے، پھر زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو زکوٰۃ کا جب معاملہ آیا تو مال دیکھیں آپ نے، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا قرآن نے فرمایا کہ مال کو دو جگہ پہ قرآن نے ایکسپلین کیا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مال کی محبت ہی ہے جو انسان کو دنیا کی طرف لے جاتی ہے، انسان کی ساری توجہ کا مرکز دنیا بن جاتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے
جو میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی بائبل میں فرمایا کہ جس کا تمہارا دل وہاں پہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ تمہارا مال ہوتا ہے. تو اگر تمہارا مال اللہ کے راستے میں لگا ہے تو تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا. اور اگر تمہارا مال تم بنانے میں لگے ہوئے ہو اور جمع کرنے میں لگے ہو تو تمہاری ساری جو فوکس ہے تمہارا سارا وہ دنیا کی طرف ہو جائے گا. اور پھر آگے فرمایا زکوٰۃ کے بعد کہ جب عہد کر لیں تو پورا کریں. اب دیکھیں کہ اس ایک لائن میں قرآن نے پوری اخلاقیات بیان کر دی کہ تم اگر عہد کر بیٹھو تو پورا کرو. کر بیٹھو سے کیا مراد ہے کہ اگر تمہارے کبھی جذبات میں بھی تم سے کوئی بات نکل جائے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں کروں گا تو پھر اس کو پورا کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت. کہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ آپ پہ اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کو اتنا نوازا ہے, وہ انہوں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یہاں پہ مشکل بھی آ جاتی ہے, یہاں پہ کبھی آپ کا کاروبار چل ہی نہیں رہا ہوتا, کبھی آپ کی چیز بک ہی نہیں رہی ہوتی, کبھی آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے اور نئی جاب مل ہی نہیں رہی ہوتی. تو اس معاملے میں تم نے کیا کیا؟ کیا تمہارا رویہ صبر والا تھا یا تم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا؟ تو ان معاملوں میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کا موقع آ جائے تو تم نے صبر کرنا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے. پھر جو آخری لائن بیان کی وہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ڈر رکھنے والے اور متقی ہیں. تو یہ قرآن ہے, قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں بڑی واضح ہیں کہ یہ اگر ان پہ عمل کرو گے, ان کو مانو گے تو تم متقی ہوگے, پرہیزگار ہوگے. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے سوسائٹی میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہم تقوی کو کنسیڈر کرتے ہیں, جو ہمارے ذہنوں میں ایک امیج بنا ہوا ہے وہ ایک خاص وضع قطع ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس وضع قطع کا کوئی انسان ہوگا تو وہ تقوی کا حامل ہوگا. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں جو جتنی بھی باتیں وہ ساری کی ساری ہمارے باطنی وجود کے بارے میں, ہماری ظاہر پہ قرآن نے بات ہی نہیں کی. تو یہ اصل ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے مطابق جو تقوی رکھنے والے لوگ ہیں, کوئی ویسٹرن ڈریس پہن کے بھی تقوی کا حامل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خاص وضع قطع ہوگی تو وہ تقوی کی بنیاد ہوگی اس کی زندگی. تو یہ باتیں ہیں جو سر قرآن نے بیان کی ہیں. اور یہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کوشش کریں ایک دفعہ قرآن پڑھیں, یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل دیں گے. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک مجھے بھی دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور میری آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.